بزرگان محترم، عقائد کے تعلق سے آج کی مجلس میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ آدمی پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، مگر شومی قسمت کہ وہ پھر اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کرم کیا تھا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن بدقسمتی یا یہ کہہ لیجئے کہ خود نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور وہ الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، دہریہ بن جاتا ہے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے کلام میں اسی کو بیان کیا ہے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ عقائد کی حفاظت کی جائے، عقائد کی دیکھ بھال کی جائے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ملحد ہونے کا ایک سبب بھی اس میں ذکر کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو بعض افراد کو باوجود یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، سیدھے کان میں اذان پڑھی گئی، الٹے کان میں اقامت سنائی گئی، لیکن ملحد ہو گیا، اللہ کا منکر ہو گیا، دہریہ ہو گیا۔ تو آدمی ایسے تو نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی کارن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ میری بات نہیں ہے جو آگے میں ذکر کروں گا، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ خود باوجود کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ایمان سے پھر گیا، اس کا سبب بیان کرتے ہیں۔ اللہ میری، آپ کی، ہم تمام کی اولاد کی اور ہمارے خاندان میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فرد کی، بلکہ ہر مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال نے لکھا ہے، خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہے، ہیپی، پرسن، خوش تو ہیں، آنندت تو ہے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ سعد اللہ صاحب کیا فرمایا ہے شاعر مشرق نے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہ نوجوان ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں، بڑی پوسٹ پر ہے، بڑے عہدے پر فائز، فرمایا ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہمارا نوجوان اور ہمارے نوجوان کیا ہے، ترقی کر رہے ہیں، پرگتی کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہماری نظر صرف اس پر نہیں ہے کہ دنیاوی ترقی کو فلاح کا ذریعہ سمجھ لیا جائے۔ اقبال جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ انسان کی اصل ترقی یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ہاں، دنیا کی فکر بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، دنیا کی فکر بھی کرنی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں کامیاب وہ ہے جو کیا کرے، اپنے پیش نظر آخرت رکھے، دنیا کی وجہ سے آخرت کو فراموش نہ کر دے۔ اللہ نے بھی تو یہی فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ہاں، تو یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ
فقد فاز فوزا عظیما، یہ کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخرہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیاوی ترقی اس پہ خوش اور نازا نہیں ہونا چاہیے، ساتھ میں آخرت کی فکر بھی کیا ہے، کرنی ہے۔ بہرحال تو اقبال لکھتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہیں فریاد بھی ساتھ۔ اب وہ سبب بتا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم۔ کیا فرمایا صدیق بھائی؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم۔ ہم تو خوش تھے کہ آکسفورڈ میں پڑھا، ہارورڈ میں پڑھا ہیں، یا کوئی اور آپ لے لیجئے دنیا کی مشہور یونی، کہ اس میں پڑھا، دنیاوی ترقی اس نے حاصل کی۔ فرمایا ہم خوش تھے کہ ہمارا نوجوان اور ہمارے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہونا بھی چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہماری اسی مسجد میں پیسیج جو ہے صحن، یعنی کائیوڈ روڈ کی طرف جو ہے، ہم نکلیں گے تو سیدھے ہاتھ پر جو پیسیج ہے، تو آپ میں سے کچھ حضرات کو یاد ہوگا شبیر چچا کہ مظاہر علوم سہارنپور کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بھائی ایسا ہوا تھا کہ حضرت کا فلائٹ لیٹ ہو گیا تھا یا مس ہو گیا تھا، میرے خیال سے لیٹ ہو گیا تھا شاید، اشفاق بھائی۔ تو مولوی یونس راندیرا جو ہیں، تو وہ حضرت کو ہماری مسجد میں لے آئے تھے اور حضرت کا قیام ہمارے یہاں ہوا تھا۔ تو سیدھے ہاتھ پر جہاں حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوال و جواب کی جو نشست ہوتی تھی، تو وہاں پر حضرت تشریف فرما تھے مولانا محمد یونس جون پوری علیہ الرحمہ۔ ایک نوجوان آیا، ہماری مسجد کے سابق امام حضرت مولانا اسماعیل سیدیوت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے اس نوجوان کا تعارف کرایا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ پائلٹ ہے۔ کیا ہے ہاشم بھائی؟ کہ پائلٹ ہے یہ۔ تو دیکھیے ہم نے کہا نا کہ نوجوانوں کی ترقی سے خوش، کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، خاندان میں، ہماری کمیونٹی میں چودھری صاحب بہت کم پائلٹ ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز اڑانے والے حافظ امتیاز ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہیں، بے پر کی اڑانے والے بہت ہیں۔ نہیں سمجھے ہیں اشرف بھائی؟ کیا ہے فاروق بھائی؟ بے پر کی اڑانے والے بہت ہیں، جہاں بیٹھیں گے وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ پائلٹ ہے۔ تو جب حضرت کو بتایا گیا تو وہ نوجوان، یعنی ایک دم بھی نوجوان نہیں، ہوگی عمر 30-35، تو حضرت نے ان کو قریب بلایا کہ ادھر آؤ، اور پوچھا ہے اسماعیل بھائی کہ کہاں سے پڑھا، کیا پڑھا، کہاں کام کر رہے ہو؟ لیکن اس اللہ کے بندے نے کسی وجہ سے وہ جاب چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ اب تو میں عبد الصمد چچا پائلٹ ابے صاحب کہ نہیں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو علماء بھی نہیں روکتے۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں پرابلم یہ ہے، کچھ بھی برا ہو سارا ٹھکڑا مولویوں پہ پھوٹتا ہے۔ سب کے قصوار حافظ امتیاز کون ہے؟ مولوی ہے۔ اور مولوی بیچارہ ایسا جاڑی چمڑی کا ہے، موٹی چمڑی کا ہے
کہ سب کچھ ہضم کر لیتا ہے. ہاں، مولوی اگر سیاست میں جائے، پالیٹکس میں، تو کہیں گے کہ بھائی مولوی نے پالیٹکس میں ہوں کام ہے کہ مولوی نے ہوں کام ہے کہ مسجد میں بہن اللہ اللہ کرو نہیں ان کے پورا پڑھاؤ نہیں ہے. اور اگر مولوی پالیٹکس میں نہیں آتا، سیاست میں نہیں، تو کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے. محی الدین بھائی، ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اب کیا کرے ہیں؟ یوں کرو تو مصیبت، یوں کرو تو مصیبت. اسی لیے صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ، ان کے مایا ناز فرزند جن کو سپوت کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور اولاد وہی ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی، اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ آج کے دور میں مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو ہر نماز کے بعد یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے. 19واں پارہ، جہاں پاؤ پارہ پہلا ختم ہوتا ہے، تو بالکل اس کے اخیر میں صدیق بھائی یہ آیت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یوں مانگا کرو. ہاں، کیا سکھایا؟ عباد الرحمن کا تذکرہ چل رہا ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے کوارٹر، تو وہاں سے تبارک الذی وہ رکوع شروع ہوا. اور عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں. وہ کون ہیں؟ پسندیدہ اشخاص، پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ تو شیخ زمن اللہ رب العزت یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں سے فہرست شروع ہو رہی ہے. پہلی چیز یہ بیان کی کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہے جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. تکبر، I am something, I am everything, actually we are nothing. ہاں، ہر ایک کو کہنا چاہیے آئی ایم نتھنگ. کسی نے، اشفاق بھائی کتنی اچھی بات کہی ہے کہ زبر نہ بنو، زیر بنو. حرکت کتنی ہے یہاں پہ صاحب؟ حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش. ہاں، زبر زیر پیش، جزاک اللہ. تو زبر زیر پیش، اللہ اکبر. کسی اللہ والے نے ایک چھوٹے سے ملفوظ میں بہت بڑا حسن بھائی سبق دے دیا کہ آدمی اس سبق کو یاد رکھے. فرمایا کہ زبر نہ بنو، زیر بنو. زبر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے نا. ہاں، عہدہ آ گیا، کوئی پوسٹ مل گئی، مال آ گیا، خوبصورتی آ گئی، خاندانی شرافت مل گئی، کچھ بھی جو ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کے دماغ کو خراب کر سکتی ہے. اسماعیل بھائی اس میں ایک برٹش پاسپورٹ بھی ہے اس میں ایک صلاح الدین بھائی کیا ہے؟ برٹش پاسپورٹ بھی ہے جو آدمی کی صلاحیت کو گرہن لگا دیتی ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ برٹش حکومت نے، اشفاق بھائی، بہت اچھا کیا. پہلے کیا ہے، برٹش پاسپورٹ کون سے کلر میں آتی تھی؟ لال. ہم سب کی لال کرتے تھے لال کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ ہم سب کی لال کرتے تھے. خاص طور سے نوجوان بیچارہ شادی کر کے یہاں آیا تو بعض خاندان، سب نہیں، اس کو اس کی دادی امی اور نانی امی، شبیر چچا سب یاد دلا دیتے تھے. سارے گناہ جو ہیں وہ معاف، ظلم و ستم. اور بعض مرتبہ لڑکی کے ساتھ بھی
تو اب انہوں نے اچھا کیا ہے کہ وہ کلر ہی بدل دیا، بلیک کر دیا. پتہ ہے نا بلیک آتی ہے ہاں، لیکن میرے پاس ابھی لال ہے. تو ہوا بہرحال. تو چودھری صاحب کیا فرمایا کہ زبر مت بنو، زیر بنو، اللہ کے سامنے ایک روز پیش ہونا ہے. کچھ سمجھ آیا کہ اللہ کو کون پسند ہے؟ تواضع، انکساری. ہاں، کوئی عہدہ مل جائے آدمی کو بڑے سے بڑا دنیا کا، فرمایا کہ غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے مکہ مکرمہ سے، ہجرت کرنی پڑی واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کی باغ دوڑ دے دی. تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے، مفہوم ہے. آدمی جیتتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چھاتی نکالتا ہے نا، چھاتی نکال کر ابھی سمجھ جا چلتا ہے، اور کالر اگر نیچے بھی ہو تو اوپر کر لیتا ہے. 3 بٹن مارے ہیں تو چوتھا بھی مار دیتا ہے. اپنا محمد اظہر الدین میاں بھائی نے تگڑی اونچی، تو اس کو جب کپتان بنایا گیا، جب تک کپتان نہیں بنا تھا تو کالر نیچے تھے اس کے، اور جب میاں بھائی کو کپتانی مل گئے تو یوں کالر. صدیق بھائی જોઈ લે ને. ہاں મને હું શોખ تو بھائی ہوں کروا. تو بہرحال کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو، اونٹ پر سوار ہے، کجاوا ہے، وہ لکڑی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی مبارک یوں لگی ہوئی، یوں نگاہیں نیچی ہیں. تکبر نہیں ہے، کیوں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی صفت اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. ہاں، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل. شاعر کہتا ہے مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائے. بہرحال آگے چل کر فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے. میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں. آج سے معمول بنا لیں کہ یہ دعا جو ہے ہمیں کرنی ہے، اور اس کا میننگ اور مفہوم بھی سمجھ لیں. آدمی میننگ اور مفہوم کو سمجھ کر اسماعیل بھائی دعا مانگتا ہے تو مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے، کہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ اشرف بھائی کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے فاروق بھائی کیا مانگ رہے ہیں، کیا ہم طلب جو ہے شبیر چچا کر رہے ہیں، یہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے. دیکھیے شروع کیا کہ تکبر مت کرو، ذرا دونوں آپس میں جوڑ دیکھیے، جوڑ. شروع میں کہا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو. فرمایا ہمارے ایک بزرگ نے کہ جو اکڑ جس میں ہوتی ہے اکڑ، خدا کی طرف سے ہوتی ہے پھر پکڑ. میں اکڑ کر نہیں چلنا. دعا، اب دیکھیے دعا، حدیث میں دعا کو کیا کہا گیا؟ الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جزاک اللہ. دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے، کریم. آدمی اللہ سے مانگتا رہے گا تو اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ عاجز سمجھے گا نا. عاجز سمجھے گا تب مانگے گا. تو عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ سبق دیا کہ مجھ سے مانگو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو. فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ ہیں. کوالٹی بتائی اور یہاں آ کر کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. والذین یقولون ربنا
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العزت نے ایک کوالٹی اور ایک صفت یہ بیان فرمائی، ایک گن یہ بیان فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، میری بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے یوں مانگتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ تو میری بیوی اور بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ میری بیوی اور بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو دیکھیے، بیوی اور بچے، گھر میں سکون ہوگا نا تو آدمی کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش ہوگا، یاد رکھنا گھر میں۔ کیوں؟ اللہ نے جن چیزوں کے تعلق سے قرآن میں یہ کہا کہ یہ سکون کی جگہ ہے، گھر سکونت کی بھی جگہ ہے اور سکون کی بھی جگہ ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گھر کی دولت سے کیوں نوازا؟ تاکہ کیا حاصل ہو؟ ہاں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں گھر کی دولت اس لیے عطا فرمائی کہ تم گھروں میں جا کر سکون حاصل کرو۔ اور یہاں تو آدمی چاہتا ہے کہ کیا گھر ماتی باہر جائے۔ حسن بھائی نے کہنے موکلے کہ گھر چاہیے تو کرو એમ કે તો એમ કે ઘરમાં બી જે નહીં યાર કે સુકૂન મળે નહીં, અડધો કલાક પછી ફોન કરજે کہ ایمرجنسی કંઈ કામ છે، ہے گھر سے نکلنے کا کیا چاہیے؟ بہانہ جو ہے ڈھونڈتا ہے સિદ્દીક ભાઈ؟ હા સિદ્દીક ભાઈ માં જોબ નહીં હોય તો પડી રહી કે છોની યાર હવે 2 કલાક પછી જ આમ ઘરવાળીને એમ કે જોબ કરતો ہے کیا ہے؟ تو بہرحال آدمی کو گھر میں سکون ملتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور گھر میں کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، اور کون ہوتا ہے؟ اب تو اس سے زیادہ جوائنٹ فیملی بہت کم ہوتی ہے کہ بھائی بھی ہو بہنیں بھی ہو، ہیں اشفاق بھائی؟ اب تو بس اتنے، بلکہ آج کی جنریشن تو ڈسٹ بن کو بھی ساتھ نہیں رکھتی ہیں، ماں باپ کو بھی۔ تو کیا ہے؟ بیوی اور بچے ہیں۔ عورتیں بھی یہ مانگے، یاد رکھیے، عورتیں بھی یہ دعا مانگے۔ ہاں، تو وہاں نیت یہ کرے کہ بھائی میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور دیکھیے، جس کے گھر میں سکون ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ کب گھر جاؤں، ہیں؟ شاعر کہتا ہے، اردو کا ایک شاعر، کہ جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے، سمجھنا شعر کو، بڑی اچھی بات کہی ہے یہ جو قرآن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، گھر کی دولت۔ وہ شاعر کہتا ہے، جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے، دل یہ کہتا ہے پہنچوں میں نظر سے پہلے۔ ہیں سعد اللہ صاحب؟ ہاں، خالی یہاں شعر بازار والے ایک ہی آدمی ہیں، دوسرے 3-4 ہے اشفاق بھائی، وہ نہیں ہیں اب چودھری صاحب۔ تو یہ سمجھے کتنی اچھی بات کہی۔ فرمایا پہلے کون نظر جاتی ہے نا، نظر دیکھتی ہے نا، نگاہ۔ تو اگر گھر میں سکون ہے فاروق بھائی، تو شاعر کہتا ہے نظر سے پہلے دل یہ کہتا ہے کہ میں پہنچوں، حالانکہ پہنچتی کون ہے؟ نظر ہے۔ ہاں، تو یہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آج اسی کی کمی ہے ہمارے گھروں میں، کھانا پینا پیسہ ہیں، سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، صاحب حسن الفتاویٰ، یہاں بھی ایک مرتبہ تشریف لائے۔ ہمارے پڑوس میں جو ہمارے محترم و مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے شیخ ہیں تصوف کی لائن میں۔ کون؟ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا ملفوظ صدیق بھائی سنو، بڑا پیارا ملفوظ ہے۔ ہاں، ارے بھائی یاد رکھو، صدیق بھائی کا میں نے نام لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا، وہ ہماری ان سے بے تکلف ہے، ان سے اور شیخ زمن ایسی کچھ بات ہے تو ہم ان پہ فٹ کرتے ہیں، ورنہ سن لو ہاں تمہیں کہ یار موسب وہ اندر نہیں بات آج کہی گیا صدیق بھائی، یہ نہیں بولا بھائی۔ خیر بہرحال، تو کیا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے گھروں میں صوفہ سیٹ ہے، ڈینر سیٹ ہے، اور کیا آتا ہے سیٹ؟
3 باتیں بتائی، میں ابھی ایک دم یاد آ گیا، بھول گیا. 3 سیٹ بتائے تھے، صوفہ سیٹ، ڈنر سیٹ اور کس کا سیٹ ہوتا ہے؟ چلے بہرحال حضرت نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی کہ صوفہ سیٹ بھی ہے اور ڈنر سیٹ بھی ہے. فرمایا کہ ہسبینڈ وائف کے آپس میں مائنڈ سیٹ نہیں، کیا نہیں؟ مزاج سیٹ نہیں ہے، مزاج نہیں ملے ہیں. مزاج نہیں ملتا تو گھر میں سکون نہیں آتا، یاد رکھنا. تو فرمایا کہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے دونوں کا. کیا ہونا چاہیے؟ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور حضرت فرماتے تھے لمبی جگہ ہو، رقبہ بڑا ہو، اس کا نام گھر نہیں ہے. چاہے چھوٹا سا مکان ہے، فلیٹ ہے، لیکن گھر میں آپس میں سب ایک دوسرے سے خوش ہیں، اصل اس کا نام گھر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ گھر ہے. اور آج گھر کی کہانی ہے، میاں بیوی کی نہیں بنتی، ماں اور بیٹی کی نہیں بنتی، باپ اور بیٹی کی جو ہے وہ نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کرتے رہے، ہم سب کو، ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو اور بیویوں کے لیے شوہروں کو اللہ تعالیٰ کیا بنائے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، سپوت. ہاں، دولت جو ایک اولاد ہوتی ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں سنا رہا تھا کہ ان کا ملفوظ، ان کے لائق فائق سپوت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، سابق چیف آف جسٹس پاکستان، حضرت کے جو خطبات چھپے ہیں اصلاحی خطبات کے نام سے، اس میں حضرت نے ایک جگہ اپنے والد مرحوم کا یہ ملفوظ ذکر کیا کہ والد مرحوم فرماتے تھے کہ یہ مولوی جو ہے چودھری صاحب، یہ بیچارہ ملامتی فرقہ ہے. حافظ امتیاز کیا ہے؟ ملامتی. ملامت جانتے ہیں نا، لعنت، ملامت، کہ کچھ بھی ہو سارا پوٹلا کس پہ آ رہا ہے. دیکھیے میں ایک روایت مجھے ذہن میں آ رہی ہے، مفہوم سنا دوں آپ کو. مشکاۃ شریف میں، ہمارا وقت ہو رہا ہے. کھجوریں جو ہوتی ہے، کھجوریں عرب میں کھجوریں ہوتی تھی مکہ اور مدینہ منورہ. جس طرح دیکھیں ہر چیز میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نر اور مادہ رکھا ہے. یاد رکھنا کیا ہے؟ میل اور فیمیل جو ہیں، نر اور مادہ ہے، پروش اور استری ہے. ہر چیز کے اندر نر اور مادہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو کھجور کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا. تو مدینہ منورہ میں انصار جس طریق پر کھجور کی فصل تیار کرتے تھے اور وہ جو طریقہ اپناتے تھے، تو حضور نے منع فرمایا، یعنی منع فرمایا بطور مشورہ، یہ نہیں کہ حرام. یاد رکھنا یہاں منع سے کیا مراد ہے؟ بطور مشورہ. حضور نے فرمایا کہ یوں مت کرو، تم کھجوریں تیار کرتے ہو تو فلاں طریقے سے جو ہے وہ کرو. اب اس میں وہ ملاپ کرتے تھے نر اور مادہ کا جو ہے. اب حضور کا مشورہ تھا. اور دیکھیے مشورہ، یہاں ایک بات یاد رکھو، مشورہ بڑے سے بڑے بزرگ کا ہو، ماننا نہ ماننا میری اور آپ کی مرضی ہے. ہاں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم مشورہ دیتے ہیں، نہیں مانے. امام صاحب نے مسجد کی کمیٹی کو مشورہ دیا، مسجد کی کمیٹی نے نہیں مانا تو امام صاحب ناراض. اور مسجد کی کمیٹی نے امام صاحب کو مشورہ دیا، مشورہ نہیں مانا تو کمیٹی ناراض ہے. شوہر نے بیوی کو مشورہ دیا، بیوی نے شوہر کو دیا، بیٹے نے باپ کو دیا، باپ نے بیٹے کو دیا، بیٹی نے ماں. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سنستھا میں بھی، کہ وہ مشورہ ہوتا ہے، ہمارے خلاف کوئی مشورہ دیا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. ارے یار مشورہ کا یہ مطلب نہیں ہے. مشورہ کا مطلب یہ ہے کسی کی رائے قبول ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی. دیکھیے بہت مشہور واقعہ، حضرت مغیث اور حضرت بریرہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں تھی. تو کسی وجہ سے وہ الگ ہونا چاہا. تو حضرت مغیث جو تھے وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، بہت ان کو پریم اور پیار تھا، اور بیوی کا دل ہی مائل نہیں تھا اس طرف. تو بیوی نے فیصلہ کیا کہ اب میں الگ ہونا چاہتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. حضرت مغیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مارو تو دل ہی نہ ہوگا نہیں لاگے ہیں میرا دل جو ہے، ارے یار میں آپ کو ہے نا بالکل نیچے اتار کر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کی کھوپڑی میں گھس جائے.
ہے. اور سعد اللہ صاحب کی کھوپڑی میں گھسا تو سب کی کھوپڑی میں گھسا, یاد رکھنے کا ہے. وہ تو فرمایا کہ منی ના વગર ચાલશે નહીં. હવે અમે યાર ગામડાના લોકો રાજપુરના અબ્દુલ સમદ ચાચા આપણે હે હસીમભાઈ તો આપણે સ ને હ બોલે. તો એક સાહેબ મુझे કહેને લાગે કે મોલ સાહેબ તમે બયાનમાં ગુજરાતી બોલે એમ કે બહુ સારું લાગે કે હું વાળ જોઉં એમ કે ક્યાં તમે ગુજરાતી બોલે, પણ એક રિક્વેસ્ટ છે એમ કે તમે શુદ્ધ ગુજરાતી નહીં બોલે એમ કે હે સ ને શું બોલે હા એમ કે બોલે. خیر بہرحال تو کیا ہے کہ بھائی مجھے نہیں چلے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں بات کرتا ہوں. تو ان کی بیوی سے کہا کہ بھائی اپنے شوہر سے الگ مت ہو. دیکھیں کتنی ذہین تھی وہ صحابیہ, مسئلہ حل کر لیا, بات پکڑ لی کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں سر آنکھوں پر آپ کی بات, مجھے بس یہ بتا دیجئے یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. آپ سمجھ جا کیا فرمایا, کتنی ذہین خاتون تھی کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے مشورہ ہے. فرمایا مشورہ ہے تو پھر مجھے نہیں رہنا. اسلام میں بیوی ہے عورت کو بھی ہاں حقوق دیے گئے. لوگ کہتے اسلام نے حقوق نہیں دیے, ارے پڑھو تو. اور بعض مرتبہ ہم جو چاہتے ہیں کہ دو وہ نہیں دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کہ عورت نے એમ કે કેમ તલાકનો ઇખ્તિયાર નહીં, તો મેં કીધું કે ઘર ઘરમાં તલાક હોતે પછી હે એને આપી દેતે તો આજે મેં હો સિંગલ હોતે ને તમારું भी ठिकाना नहीं होता है. हाँ नहीं तो क्या है वो तो गुस्से होती है तो ख़त्म फिर मैं इस्माइल भाई खरूँ ने हाँ वो गुस्से हुई फिर ख़त्म. सिद्दीक भाई कहें मौल साहब टाइम थी गयो बयान करो ख़त्म हैं. تو خیر بہرحال چلے میں کیا کہہ رہا تھا, گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مشورہ ماننا نہ ماننا آدمی کو کیا ہوتا ہے, وہ اس میں اختیار ہوتا ہے. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا, کھجور, ہاں جزاک اللہ. تو حضور نے فرمایا اس طریقے سے کرو. مشورہ تھا, صحابہ نے تو مشورہ تھا پھر بھی قبول کر لیا. لیکن اگلے سال جب کھجور کی فصل آئی تو کچھ بھی نہیں. હા અમારા હાશિમભાઈ બી કિસાન ખેડૂત હે, હસનભાઈ બી ખેડૂત, આપણે બી ખેડૂત. મારા બનેવી કાલે વિડીયો એક આવ્યો हाशिम उसने बेचारे ने बेगन की फसल तैयार की तो वो कीमत ही नहीं मिली. अपनी लाजपुर की बात कर रहा हूँ, सूरत. तो उसने कहा कि मैं टेम्पू भर कर सूरत ले जाऊँगा तो આપણે था कि सोना करता गड़ा मूल. तो उसने ऐलान कर दिया कि जिसको बेगन चाहिए तो मेरे खेत में आए और मुफ्त में ले जाए. हाँ किसान की हालत बेचारे की अशफाक भाई बड़ी पतली होती है. खैर बहरहाल तो अगले साल जितनी फसल पकती थी खजूर की वो नहीं आई. आजकल का होते तो क्या मौलवी की बात हूँ क्या माने, मौलवी ने कई आवड़े. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दीन अलग है दुनिया अलग है. हर आदमी हर कुछ नहीं जानता. हर फील्ड में कुछ होते हैं उलमा भी जो दुनिया का भी अच्छा नॉलेज और दीन का भी, और कुछ दुनियावी फ़नून वाले भी होते हैं जिसको दीन का अच्छा नॉलेज. लेकिन ये नहीं समझना चाहिए हुजूर ने इस मौके पर शायद अल्लाह ने ये काम करवाया ताकि उलमा पर एतराज़ ना आए, उलमा पर उंगलियां न उठे, उलमा पर ज़ुबान दराजी न हो, तानो तशनी न हो. हदीस में ये अल्फाज है, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको. हुजूर ने सहाबा किराम ने बड़े अदब से अर्ज़ किया चौधरी साहब कि हज़रत आपने जो मशवरा दिया था सिद्दीक भाई, फरमाया उस पर अमल किया तो हमारी फसल तो कुछ पकी ही नहीं, कुछ आया ही नहीं. हुजूर ने उस मौके पर फरमाया अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. हज़रत ने फरमाया दुनियावी मामलात को तुम अपने दुनियावी मामलात को मुझसे अच्छी तरह जानते हो. कौन कह रहा है? नबी सैयदुल अंबिया. तो अब तो मौलवी के पीछे नहीं पड़ेंगे. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत.